بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا غیر یقینی مستقبل، سیاسی عدم استحکام، سماجی خلفشار، علمی، عملی اور فکری بحران، مالیاتی بحران اور امتحان در امتحان، دہشت گردی کا آسیب اور پاکستان کی عالمی تنہائی، اور بہت سے سوالات جن کے وہی گھسے پٹے جوابات جو ہم سنتے آ رہے ہیں۔ لیکن آج ایسا ہرگز نہیں۔ آج ہمارے ساتھ کنور دلشاد صاحب موجود ہیں اور آج ہم بہت سے حقائق بھی جانیں گے جو ابھی تک عوام کی دسترس سے دور ہیں۔ سر خوش آمدید۔ سر، عمران خان کی بے دخلی، مخلوط حکومت کا قیام، نگران حکومت کا قیام، پاکستان کیا نظریہ ضرورت کے مطابق ہی چلتا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ سیاسی معاملات جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ نگران حکومت کے حوالے سے کہہ جاتا ہوں کہ نگران حکومت کا مینڈیٹ صرف یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن پاکستان کے احکامات پر بالکل عمل درآمد کرے گا لیٹ اینڈ سپیٹ، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہی ساری نگران حکومتوں کے بارے میں وہی تمام ایک اختیارات انہی کے پاس ہیں، خواہ وفاقی حکومت ہو خواہ صوبائی حکومت ہو، تو ان کے سارے اختیارات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہیں۔ تو اب جو صوبائی حکومتیں ہیں یا وفاقی حکومت ہے، ان کا سب سے بڑا مینڈیٹ یہ ہے کہ ایک صاف ستھرا ایک شفاف انتخابات کروا دیے جائے۔ تو وہ الیکشن کمیشن یہ الیکشن کمیشن جیسے آپ نے انٹروڈکشن ریمارکس میں بتایا کہ پاکستان کے غیر یقینی صورتحال نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن 2018 کا نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن 2023 کا ہے۔ اور وہ سب سے بڑی اہم بات یہ کہ بڑا سرپرائز دیں گے اپنے فیصلے کرتے وقت، اور ان کی تصور میں نہیں آئے گا جو الیکشن کمیشن پاکستان سرپرائز دے گا۔ اس میں کسی سیاسی جماعت کو یا کسی سیاسی حکومت کو کوئی عمل داخل نہیں ہوگا الیکشن کے معاملات میں۔ پرانی وقتوں میں ہو گیا، جو 2018 میں ہو گیا، 2013 میں بھی ہوا، لیکن اس میں سارے معاملات جو تھے وہ اس وقت کے حالات کچھ مختلف تھے اور اب حالات مختلف ہیں۔ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان رضا صاحب، وہ چونکہ آئے ہیں بیوروکریسی سے اور وہ مختلف صوبوں کے رہے ہیں چیف سیکریٹری، اور بڑی فیڈرل گورنمنٹ میں بھی وہ بعض اہم پوسٹوں پہ رہے، تو انہیں سارا یہ ادراک حاصل ہے کہ وفاقی حکومت کا بھی صوبائی حکومت کا بھی، پنجاب میں بھی 18-20 سال رہے ہیں سیکریٹری، تو وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ اب ایک غیر جانبدارانہ طریقے سے انتخابات وہ کروا دیں گے۔ باقی رہ گیا عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب کو ٹھیک ہے، مقدمے بھگت رہے ہیں، محترم شخصیت ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اب ان کا کام عدلیہ جانے، وفاقی جو ہے حکومت جانے، اور اب اپنے قومی احتساب بیورو جانے، یہ تینوں اداروں کے ارد گرد عمران خان کی قسمت جو ہے وہ محور کی طرح گھوم رہی ہے۔ فیصلے ان تینوں نے کرنے ہیں، اس میں صوبائی حکومت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر نظریہ ضرورت کا باب اختتام پذیر ہوگا کبھی؟ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ اپ ہے۔ نظریہ ضرورت جو ہے نا، نظریہ ضرورت تو آپ اس کا اس زمانے میں لے کے آتے ہیں جسٹس منیر کے زمانے سے، وہاں سے یہ اختراع ہوئی ہے کچھ جسٹس منیر کے زمانے میں، جو انہوں نے غلام محمد گورنر جنرل نے جب قائم ساز اسمبلی کو ڈیزالو کیا اور سندھ ہائی کورٹ نے ان کو بحال کر دیا، مولوی تمیز الدین نے بڑی اہم ریفرنس پیش کیا تھا، لیکن بعد میں وفاقی عدالت تھی، جسٹس منیر صاحب اس کے سربراہ تھے، تو انہوں نے اس کو بھی ٹیکنیکل بنیاد پر انہوں نے اس کو مسترد کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کا کوئی جواز نہیں پیش کیا تھا، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی تھی، ٹیکنیکل بنیاد تو وکلاء کے پاس، ججوں کے پاس ہوتے رہتے ہیں، تو لیکن بہرحال نظریہ ضرورت کا معاملہ اب اتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہو گیا ہے اور آپ کا میسیج جو ہے وہ ایک لمحے میں کروڑوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو اب یہ نظریہ ضرورت کا معاملہ بھی اتنا زیادہ نہیں رہا۔ اب تو ایک مائنڈ سیٹ اپ کرنے کے تحت حکومت نے ہی فیصلہ کرنا پڑے گا، الیکشن کمیشن میں فیصلہ کرنا پڑے گا، تو یہ انتخابات اس طرح سے ہو جائیں گے کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، شفاف الیکشن ہو۔ تو اس میں جو الیکشن کمیشن کی جو پالیسی ہے وہ ہم نے اپنے کالمے میں بھی ذکر کیا، بعد انٹرویو بھی دیتے رہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کو اپنا مائنڈ سیٹ اپ چینج کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ نے انٹروڈکشن ریمارکس میں عدلیہ کا نام لیا ہے، عدلیہ جو ہے وہ اپنا کام سے کام رکھے،
اپنا شوق اپنا میڈیا میں آنے کا جو شوق چلا آ رہا تھا جسٹس تھار کے زمانے سے یا جسٹس ارشاد کے زمانے سے، تو وہ ختم کریں، اپنا میڈیا اثر ختم کریں اپنے عدالتوں میں، اس کا اپنا کام کریں، فیصلہ کریں۔ انڈیا میں کبھی ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا یا ان کے جو بڑے بڑے جج ہیں تو انہوں نے کبھی اس طرح سے کوئی اپنے پریس میں نہیں جاری کیا ہو، اپنے ریمارکس دیے ہوں کہ انڈیا کے کسی پریس میں آیا ہو؟ وہ تو نہیں کرتے ہیں، وہ فیصلہ سناتے ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی فیصلے سنانے سے پہلے ہی وہ اپنے بیٹھ جاتے ہیں اینکر بن کر، اور وہ فیصلے اپنے ریمارکس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سر ایک بات تو طے ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے کہ آئین پہ جو عمل درآمد ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوتا، تو کیوں نہ ایک نیا عمرانی معاہدہ ہی کر لیا جائے؟ ٹھیک ہے، اس میں اب مشکل ہے، اس میں یہ نا بڑا ایک 1972 میں جب ہماری آئین ساز اسمبلی بنی، اس کے بعد آئین ساز اسمبلی نے اپنا آئین تو بنا دیا، اس میں آئین میں اندر آپ ترمیمیں کر لیں، ٹھیک ہے۔ رضا ربانی اپنے مشن میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، انہوں نے اپنا ایک دیا، اس میں ہماری اس وقت کی جو سیاسی جماعتیں تھیں اپوزیشن برائے نام میں تھی، نواز شریف صاحب کی حکومت تو نہیں تھی لیکن ان کی اپوزیشن تو برائے نام میں تھی، فرینڈلی میچ کھیل رہی تھی زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، تو وہ انہوں نے اس میں صحیح طریقے سے کام نہیں کیا۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس ادارے میں ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئے سرے سے ایک بہت بڑا آئینی اصلاحات کمیٹی کا نام نہ لیں، کمیٹی لفظ چھوٹا لفظ ہوتا ہے، آپ اس کو کریں آئینی اصلاحات کمیشن، اور آئینی اصلاحات کمیشن بنائیں، اور اس میں ساری خامیاں جو اس آئین میں ہے، انٹرپریٹیشن کے ٹائم بڑی خامیاں نظر آتی ہیں، وہ سب کو درست لائن پہ کیا اس میں غیر منتخب ادارے ہیں، ان کا رول بھی کردار بھی واضح کر دینا واضح کر دیں؟ بالکل آپ درست فرمایا، یا انہیں رول دے دیا جائے ایک؟ نہیں، آئین میں تو ان اداروں کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن وہ انٹرپریٹیشن ایسی دیتے ہیں کہ ان کا نام آ جاتا ہے۔ کیسے ذکر نہیں ہے جب نگران وزیر اعظم ہی کہتے ہیں کہ فوج سیاست میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی؟ نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک سیاسی ورکر ہیں، وہ انہوں نے اگر کوئی بیان جاری کیا اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ آئینی اور قانونی حیثیت ہوتی ہے الیکٹڈ پرائم منسٹر کی۔ یہ تو ویسے ہی اپنا ایک دانشورانہ انداز میں بات کر دی ہوا میں اڑ گئی۔ تو آپ کے خیال سے کیا الیکٹڈ منتخب شدہ وزیر اعظم کی کوئی اہمیت ہے؟ وہ اس کی پرسنالٹی پر دار مدار ہے، اگر پرسنالٹی اس کی مضبوط پرسنالٹی ہے اور اس پر بیوروکریسی پہ بھی کنٹرول ہے، اداروں پہ بھی کنٹرول ہے، تو پھر وہ بڑی ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ اگر وہ اس طرح سے جو اس کے ظاہر ہے کہ ہمارے ماضی میں بعض رہے ہیں وزرائے اعظم، ان کا زیادہ نہیں تھا اثر و رسوخ، اپنی نااہلیت سب تو ہم نہیں کہہ سکتے چونکہ پرائم منسٹر رہے ہیں وہ، لیکن ان میں کوئی اتنا وزن نہیں تھا ان کا۔ جب تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، ان سے بھی بے پناہ غلطیاں ہوئی ہیں، ہمالیائی ٹائپ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑی ان کے اندر ویژنری شخصیت ہے وہ، اور ان کے سامنے جب بڑے بڑے بیوروکریٹ بیٹھتے تھے بات کرتے تھے تو وہ بڑا محسوس کرتے تھے ہم کس سچ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح صدر ایوب خان تھے، بہت بڑی قداور شخصیت تھے، تو ان کے سامنے بھی جو بیوروکریسی بیٹھتی تھی تو وہ اس طرح سے ان کو کوئی بلف نہیں کر سکتے۔ تو موجودہ جو ہماری قیادت ہے اس میں کوئی ایسی شخصیت ہے؟ اس وقت موجودہ حالات میں تو کوئی ایسی شخص نظر نہیں آ رہے، لیکن جب انتخابات میں سے کوئی ایسی کوئی نامدار شخصیت سامنے آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت مجھے تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی نگران حکومت کا بڑا محدود ہوتا ہے رول سارے معاملات میں، تو ہم ان کی بڑی اہم شخصیات پہ نہیں جاتے، لیکن اپنے تجربے کی بنا پر جو ماضی کا ہمارا ایک تو بہت وسیع تجربہ ہے، اس کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کوئی ایسا پاکستان میں کوئی جمال عبد الناصر یا اسی طرح سے احمد سکارنو یا عصمت نونو یا اسی طرح بڑی بڑی قائدم تو چلو جلدی چلے گئے، تشریف لے گئے، تو لیاقت علی خان ٹائپ ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے۔ باقی ہم جو ہماری فوجی حکمران تھے ان کا ہم ذکر نہیں کرتے، وہ تو ظاہر غیر جمہوری طریقے سے آئے اور چلے گئے، لیکن جو سیاست دانوں میں سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد کوئی ایسی قداور شخصیت نظر نہیں آئی۔ کیا نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں؟ دیکھو جی، دوبارہ تیسرا چوتھی مرتبہ ہر پرائم منسٹر کا رائٹ بنتا ہے، ہر آدمی خواب دیکھتا ہے کہ جی میں پرائم منسٹر بن جاؤں، لیکن وہ خواب بھی تو آئینی ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال اب الیکشن ہوں گے، یہ الیکشن وہ نہیں ہے جو 2018 میں ہوئے، یہ الیکشن 2023 کبھی گزر گیا، 2024 میں جو الیکشن ہوں گے وہ بہت ہی عوام جو ہے ان کے اندر بڑا شعور پیدا ہو گیا ہے، بہت شعور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ میں نے تو چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی
کہ جناب آپ اپنے جو بیلٹ باکس ہیں ان کی تعداد ڈبل کر دیں، جو آپ نے پرانے حساب سے 55% کے حساب سے جو بیلٹ باکس ہے، ایسا نہ ہو کہ پولنگ اسٹیشن پہ بیلٹ باکس کم پڑ جائیں۔ تو انہوں نے کہا بھی کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا میرا اپنا ارادہ ہے کہ 75% سے کراس کریں۔ مگر جو اہل علم ہیں اور جو دانشور ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر ایک سیاسی پارٹی کو میدان میں اترنے ہی نہ دیا گیا تو پھر کیسا رش؟ یہ دانشوروں کو چھوڑے، یہ سب پلانٹڈ ہوتے ہیں، یہ مختلف لوگوں کے مختلف اداروں سے پروجیکٹ سے پلانٹڈ ہوتے ہیں، ان کو وہاں سے سوال نامے آتے ہیں، ان سے کہیے آپ کام پاکستان کی قوم کی ایسے تصدیق نہ کریں، یہ قوم بہت جاندار قوم ہے، بڑی جان باز قوم ہے۔ تحریک انصاف کے بھی کتنے ٹکڑے اور ہونے ہیں؟ نہیں، اب تحریک نام کسی پارٹی کا ہم نہیں لیتے، پبلک جب پولنگ اسٹیشن پہ جائے گی تو اپنا حق کے استعمال کرے، رائے استعمال کرے گی، اندر پولنگ اسٹیشن پہ کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ایک باری پھر میں نگران وزیر اعظم کا بیان ہی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے۔ چیئرمین کی حد تک تو انہوں نے جو بات کی ہوگی، جو بات کا اشارہ دے رہے ہوں گے وہ عدالتی کارروائی کے حساب سے دے رہے ہوں گے۔ اب اگر ان کو سزا مل جاتی ہے عدالت کی طرف سے تو ظاہر ہے پھر عدالتی قانون کے مطابق، ہمارے پاکستانی قوانین کے مطابق تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، لیکن پارٹی تو برقرار رہے گی۔ پارٹی کو تو نگران حکومت غیر قانونی قرار دینے کی مجاز ہی نہیں ہے، یہ تو الیکٹڈ گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ یعنی اس کے مزید ٹکڑے ہو سکتے ہیں، وہ تو ہمارے یا کوئی نئی پارٹیاں مزید جنم لے سکتی ہیں اس پارٹی کے اندر سے؟ ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ وقت پر، جیسے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں اچانک ہی ایک پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین نکل آئی، وہ اچانک ہی آ گئی 15-20 آدمی۔ لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اچانک نہیں آئی تھی۔ یہ اچانک نہیں آئی تھی، وہ پیچھے اس کا جنرل کون تھا، جنرل اس کے پاس وہ جنرل جو تھا مہدی تھا، وہ رینجر کا میجر جنرل وہ تھا پیچھے اس کے۔ تو استحکام پارٹی کے پیچھے کون ہے؟ استحکام پارٹی جو خود اکیلے کھڑے جہانگیر ترین صاحب، وہ اپنے جو ناراض گروپ ہے اس کا تحریک انصاف کا، تو وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس سے اب عوام نے وہ نکال دیا ہے الیکٹیبل۔ دیکھو جی، اسٹیبلشمنٹ تو دیکھتی ہے کہ ایسی پارٹی جو پیچھے عوام کے ساتھ طاقت کھڑی ہونا۔ اب یہ کہنا کہ یہ وہ کاغذی تنظیمیں جو بھی ہوں گی، نام کسی کا ہم نہیں لیتے، عوام نے فیصلہ پولنگ اسٹیشن پہ کرنا ہے، اور جو اندر جائیں گے تو پولنگ اسٹیشن پر بڑا بیلٹ میں اپنی اسٹیمپ لگانے کے لیے، تو وہ اپنا فیصلہ کر دیں گے۔ کیا پاکستان میں شہریوں کو ان کے آئینی حقوق حاصل ہیں؟ دیکھیں جی، آئینی حقوق جو ہے حاصل کرنا کا بڑا ایک بنتا ہے، راستہ نکل آتا ہے۔ ہماری عوام کے اندر بھی چاہیے کہ آپ خوشامد پرست نہ بنیں۔ عوام سے مراد میری سیاسی ورکر بھی ہیں۔ ہاں، سیاسی ورکروں کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ جناب چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے اپنے لیڈر کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں کہ بس باہر نکلے گا، بس جائے گا، 10 درخواستیں دیں گے، وہ کریں گے، یہ کہ اپنے گھر بیٹھے۔ تو کیا اس بنیاد پر کسی کو کسی کے گھر سے اٹھا لیا جانا چاہیے؟ نہیں، یہ بات جو ہے یہ ہمیں اس کو ظاہر ہے آئین اور قانون کے مطابق ہر شہری کو اپنی آزادی کا اظہار ہے، اور آئین کا آرٹیکل 17 جو ہے اور وہ بھی مکمل دیتا ہے آزادی تمام سیاسی پارٹیوں کو، آئین کا آرٹیکل 17 جو ہے، اور باقی اظہار آزادی کے لیے آرٹیکل 19 بھی۔ لیکن ایسے اشخاص جو کسی غیر ملکی طور پر، جیسے ہمارے یہاں بہت زیادہ اس کا اثر رسوخ ہے، تو وہ اگر اس طرح سے کوئی ایسا معاملہ کرے جس سے اسٹیٹ کو یہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو وہ اگر کوئی انویسٹیگیشن کے لیے اسے گھر سے لے جاتی ہے اور بعد میں انویسٹیگیشن کرنے کے بعد چھوڑ دیتی ہے، تو یہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ کسی پارٹی کے کسی ادارے، تو ہم نہیں کہہ سکتے، یعنی کسی غیر ملکی طور کو کسی کے ایجنٹ نہ بنے اور اپنے چند پیسوں کی خاطر اپنا جو ہے ریاست کے مفاد کے خلاف کام نہ کریں۔ تو ایسے لوگ جو ریاست کے مفاد کے خلاف کرتے ہیں ان کو ریاست جو ہے۔ لیکن اہل سیاست اور اہل صحافتوں کو جب گھر سے اٹھایا جائے، صحافت کا تو میں زیادہ یقین نہیں کرتا، صحافت کو ہم بہت قریب سے جانتے ہیں، وہ صحافت نہیں رہی جو ہم نے صحافت دیکھی تھی۔ وہ صحافت ہم نے دیکھی تھی پروفیسر وارث میر کی، سائیکل پہ جایا کرتے تھے، وہ صحافت وارث میر کی دیکھی تھی۔ ہم نے صحافت دیکھی تھی پروفیسر مرغوب صدیقی کی، جن کو جو پاکستان والا آباد سے آئے تو ان کو بڑے بڑے ویل فرنیشڈ گھر دیے گئے، انکار کر دیا۔ کیا صحافی جو ہے وہ اپنا سرمایہ نہیں بنا سکتا جائز طریقے سے؟ نہیں، اپنا اگر وہ یوٹیوب سے کما رہا ہے یا سوشل میڈیا سے کما رہا ہے، بس وہ کماتے رہے، پیسے کمانے والے تو اور بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے لیے صحافت کی مشن ہے۔ صحافت جو ہے پیغمبرانہ
اس کا ہے معاملہ غار ہرا کی طرح کام کرنا پڑتا ہے صحافت کو، ایسے نہیں کرنا پڑتا. یہ صحافت جو میں تو کسی کو صحافت کو مانتا ہی نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے ہی جو انتخابات کا عمل ہے اسے متنازع بنا دیا گیا ہے، سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے؟ نہیں، کوئی سیاسی انجینئرنگ نہیں ہو رہی. یہ سب ان کا ایک مقام. دیکھو جی، ہمارے ملک میں جو این جی اوز ہیں، این جی اوز، آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو کروڑوں روپیہ جو ملتا ہے اس کا حساب کون دیتا ہے آپ کو؟ یہ بڑے بڑے گاڑیوں گھوم رہے ہیں اور بڑے بڑے جناب ادار کر رہے ہیں، گھروں میں رہ رہے ہیں، 5-5 ایکڑ چک شہزاد میں فارم دیے ہوئے ہیں. ان این جی او کے سربراہوں نے پیسہ کدھر سے آیا ہے؟ یہ کدھر سے پیسہ آیا؟ یہ تو اب حکومت کا کام ہے نا کہ پتہ حکومت کا بھی چلا. کام ہے. یس، حکومت کا بھی کام ہے، اداروں کا بھی کام ہے. اور میں نے تو اکنامک افیئر ڈویژن کو کہا تھا کہ آپ چیک تو کریں ان کو کدھر سے پیسے. یہ اوپر سوال ہم اوپر سے آتا ہے ان کو. یہ سوال کرنا ہے، ہمیں سوال کر کے دکھائے نا، ہم جواب دے دیں گے ان کا. یہ سوال ہم پوچھیں گے، یہ سوال ہم آیا کدھر سے ہے؟ تمہاری تو عقل نہیں ہے. ایسے تمہارا کو ویژن کو میں جانتا ہوں. دوبارہ ہم نواز شریف صاحب کی طرف آتے ہیں، کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ نہیں، یہ تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے یا قومی احتساب بیورو نے کرنا ہے کہ کیا معاملے ہیں. ہم اس پر طرف بھی جاتے. ظاہر ہے وہ بڑے ظاہری بات ہے وہ ضمانت پہ گئے تھے یہاں سے باہر. ہاں نہیں، اس میں نہیں ہے. وہ تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ بھئی ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح سرفراز بگٹی نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی. لیکن وہ بہرحال وہ اپنا جانے. پنجاب گورنمنٹ میں جو حصہ ہوں تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جو وفاقی حکومت جانے، احتساب قومی احتساب بیورو جانے اور سپریم کورٹ عدالتوں میں جائے، وہ فیصلہ کریں. یقینی طور پہ آپ کا ایک ہیٹ جو آپ نے پہنا ہوا ہے وہ گورنمنٹ کے آپ ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ آپ تجزیہ نگار بھی ہیں. کیا دیکھتے ہیں نواز شریف کے سلسلے میں؟ نہیں، ہمیں کسی سیاسی جماعتوں کا فیصلہ تو 21 اکتوبر کو نظر آ ہی جائے گا نا. دیکھو نا، بے نظیر بھٹو صاحب آئی تھی 10 اپریل 86 کو. وہ اس کے نفرت میں آئی تھی ضیاء الحق صاحب کے. تو ضیاء الحق صاحب کا جو ان کا ساتھ ظاہر ہے بھٹو صاحب کا واقعہ ہو چکا تھا. تو وہ جو ہم نے تو خیر اخبارات میں ہی دیکھا تھا کہ میں خود گورنمنٹ سروس میں تھا، میں الیکشن کمیشن میں ہی تھا. میں تو وہاں میں جو دیکھا تھا تو واقعہ سمندر تھا، جیسے ہم صبح اخبار ہی پڑھ لیے تھے. اور بڑی بڑی اہم شخصیات جو پاکستان کے لیڈرشپ تھے، مثلا ایس ایم ظفر صاحب جیسے لوگ، وہ بھی حیران ہو گئے تھے کہ جناب یہ کیا ہو گیا. اسی طرح کا اگر وہ نظر آ جاتا تھا تو عوام کا پتہ چل جائے گا عوام کدھر جا رہی ہے. لیکن بے نظیر کے وقت جو لوگ آئے تھے وہ پلانٹڈ نہیں آئے تھے، وہ خود چل کے آئے تھے. جیسے آیت اللہ خمینی کے لوگ خود آئے تھے. تو وہ وقت منظر رہا. نواز شریف خود آ رہے ہیں یا ان کو لایا جا رہا ہے؟ نہیں، وہ اپنے ظاہر ہے ان کو آنا تھا، ان کو ظاہر ہے وہ اپنے ضمانت پہ گئے تھے. اور اب سیاسی مرحلے بھی ہو رہے ہیں، الیکشن بھی ہو رہے ہیں، تو پارٹی کو ان کی ضرورت ہے. پارٹی کو اب حوصلہ دینا، پارٹی کو انکریج کرنا، موٹیویٹ کرنا، ووٹر کو موٹیویٹ کرنا، تو وہ تو پارٹی کے ٹھیک ہے وہ سرپرست اعلیٰ ہیں. اور لیکن اس لحاظ سے ان کا فرض بنتا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں آگے بڑھیں اور عوام کو لیڈ کریں. یہ ان کا ایک سیاسی حق حاصل ہے. کنور دلشاد ایک بہت بڑا نام پاکستان کی تاریخ میں، ایک بہت بڑا تجزیہ نگار بھی ہیں، ایک بہت بڑے تجزیہ نگار بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاکستان کے اندر جو ایون پلینگ فیلڈ موجود ہے اس وقت نئے انتخابات کے لیے؟ نہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں چل رہا. یہ ہمارا یہ بھی جو آپ بتا رہے ہیں نا، جو مختلف نعرے لگتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ، اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. یہ سارے الیکشن کے دنوں میں خود بخود تمام سربستہ راز کھل جائیں گے، پبلک سامنے آ جائے گی. لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے؟ عوام نے خود فیصلہ کرنا. میں یہ بتاؤں کہ میری کئی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہ جناب پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں 2018 میں ہوتا چیف الیکشن کمشنر اور آر ٹی ایس بیٹھ جاتا تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو جیل بھیج دینا تھا. لیکن سردار رضا صاحب نہیں کر سکے. تو میرے وقت میں ایسا نہیں ہوگا. میں ان کو عبرت کا نشانہ بنا دوں گا. اور میرے پاس ڈسکا کی رپورٹ کے مطابق میں نے فیصلہ کرنا ہے. اور کوئی چیف سیکرٹری پاکستان کا چاروں صوبوں کو چیف سیکرٹری نے اگر کسی چیف سیکرٹری حرکت کی میں جیل بھیج دوں گا. اور میرے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہونے دوں گا. تو اس سے بڑا انہوں نے چیلنج کیا ہے انہوں نے کہ میرے پاس آرٹیکل 10 کا جو بڑا زبردست اختیارات ہیں اور آرٹیکل سیکشن 9 کہ جس کے تحت وہ الیکشن کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں. جہاں بھی بے قاعدگی بے ضابطگی دیکھے کہتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی چیف سیکرٹری کو آئی جی یا کوئی پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ کوئی ٹیمپرنگ کر بیٹھے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
میں نے ایسے ایسے انتظامات کر دیے ہیں کہ ٹیمپرنگ کر کے دیکھا میں نے جو ہے ڈسکا کی رپورٹ کے بعد تو کرے سارے پروجیکٹ جو کانپتے ہیں، سارے چیف سیکرٹری کے پاؤں میں لرزہ طاری ہو رہا ہے. تو میں نے کہا میں تمہیں جیل بھیج دوں گا تم نے ایسی حرکت کی تو. اور وہ جیل بھیج دینا تھا انہوں نے، وہ تو بیچ میں لاہور ہائی کورٹ بیچ میں آ گئی اور پریزائڈنگ آفیسروں نے معافی مانگی کہ جناب ہم سے کام کروایا گیا بزدار کی گورنمنٹ نے، بزدار کے پرنسپل سیکرٹری نے ہم پہ دباؤ ڈالا، ہماری بیٹی اور بہو کو اٹھانے کی دھمکیاں دی گئی. وہ روئے ہیں، وہ ان کی ساری ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. ان کا مجھے بلائے نا چیف جسٹس پاکستان، جب ان کے بارے میں ہو رہا تھا جی ہم ان کے خلاف جوڈیشل کمیشن بھیجیں گے، نہ بلائے مجھے. تو میں یہ کہوں گا کہ جناب یہ ہے وہ ویڈیو، کہ جناب یہ ہے وہ آئیڈیو ویڈیو جو پریزائڈنگ آفیسر رو رہے ہیں، تو بتائیں کیا کریں گے. تو یہ تو ساری چیز ان کے پاس موجود ہے. یہ بات یہ سب ہمارا میڈیا جو ہے لوگوں کو ایسی توجہ دے رہا ہے. مجھے چیف الیکشن کمیشن پہ بڑا اعتبار ہے اور مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم ان کا ریگارڈ کرتے ہیں، وہ ہمارے ریگارڈ کرتے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ایسا نہ ہو. پہلے پنجاب میں اور کے پی کی میں الیکشن ہونے تھے، کیا بنا اس بات کا؟ ہاں وہ بات آپ کی درست ہے. اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہا، یہ کہا کہ ہم آپ کو 3.5 لاکھ کا عملہ دینے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، تمام بارڈر پر لگی ہوئی ہے، تو آپ اس کو 2 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیں. اور اس وفاقی حکومت نے ہمیں 21 ارب جو روپے دے دینے تھے انہوں نے دینے سے معذرت کر لی. پھر پارلیمنٹ نے بھی وفاقی حکومت کے فیصلے کو برقرار رکھا. تو ہمارے پاس ایک زمینی، جیسے جسٹس آصف سعید خوسا نے یہ جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جناب آئین کے پر عمل درآمد کرتے وقت ہمیں زمینی حقائق بھی دیکھنے پڑتی ہے. بہت خوبصورت بات کر کے جاتے وہ، یعنی ایک اور نظریہ ضرورت. نہیں ذریعہ ضرورت کو نہیں کہتے ہم بس زمینی حقائق کہہ دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ جی فوج نہیں آ رہی، پیسہ نہیں دیا الیکشن کمیشن کو. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی آئین کی تو آئین اور ریاست ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں میرا ٹھیک تھا فیصلہ. اس لیے ایک اور بڑی بات تھی، دیکھو عمران خان صاحب بڑی محترم شخصیت ہیں، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن ہر سیاستدان سے غلطی ہو جاتی ہے. پریزیڈنٹ پاکستان نے ان سے کہا کہ اسمبلی صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو نہ کریں. یعنی اس سے بڑی سپریم کمانڈر کہہ رہا ہے پاکستان کا، ان کی بات نہیں مانی. پرویز لائی صاحب جیسے جہاندیدہ سیاستدان پاکستان کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلی ڈیزالو نہ کریں. اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو آپ کو یہ نہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کو یہ نہیں آرام کی سہولتیں ملی ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی وجہ سے، ختم ہو جائے گی. وہ نہیں مانے، اس پر انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی. تو کیا نتیجہ؟ مگر جو کچھ بھی کیا انہوں نے آئین کے مطابق، آئین کے مطابق نہیں کیا، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے تحت کیا. آئین کے تحت اسمبلی کو توڑنا نہیں ذاتی مفاد ہے نا. آپ کا ذاتی مفاد یہ ہے کہ ایک اسمبلی ٹھیک جا رہی ہے، وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے، لیکن وہ عوام سے دوبارہ رابطہ حمایت لے سکتے ہیں. یہ تو مذاق رابطہ کر سکتے ہیں حمایت لینے کے لیے، کیونکہ ان کی گورنمنٹ کے اوپر کافی الزامات تھے. انہوں نے بہتر فیصلہ کیا کہ میں عوام کے پاس جاؤں اور میں وہاں سے دوبارہ تازہ مینڈیٹ لے کے دوبارہ اقتدار میں آؤں. نہیں وہ تھوڑا سا بنتا ہے بات. دیکھیں جی 175 ممبر صوبائی اسمبلی کے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، وہ کہ ان کے حق چھوڑ کے، اور 177 جو تھے ان کے پاس، وہ 3 یا 4 یا 5 کا ہی فرق تھا، وہ اسمبلی ڈیزالو کر دی. اور اسمبلی ڈیزالو کرنے کتنا بڑا مذاق کیا پرویز لائی صاحب نے. نہیں تو پہلے اپوزیشن بھی یہی مطالبہ کر رہی تھی. مطالبہ وہ تو کرتی رہتی ہیں، لیکن مطالبہ دیکھتے ہوئے اسٹیٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. نہیں ہم یہ نہیں کہتے، وہ فیصلہ غلط تھا عمران خان صاحب کا. جو پریزیڈنٹ پاکستان کہہ رہا ہے کہ نہ کریں، پریزیڈنٹ پاکستان نے یہ کہا کہ جناب آپ کے پاس 135 ممبر ہے قومی اسمبلی کے. آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تو الیکشن کمیشن کو بھی کہا تھا اور ایک ڈیٹ بھی دی تھی کہ اس تاریخ تک الیکشن کروائیں. اور لیٹ نہ وہ تو ان کی بات علیحدہ ہے، لیکن سیاسی طور پر جو پریزیڈنٹ صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی مخالفت کی تھی وہ درست کی تھی. اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے پاس 135 ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، تو آپ جو ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. اگر عمران خان 135 ممبروں کے ساتھ لیڈر آف دی اپوزیشن تو پاکستان کے صفحے اول کے لیڈر آف دی اپوزیشن اور شیڈو پرائم منسٹر ہوتے ہیں. اب یہ جو بعد میں احتساب بیوریوں کے حوالے سے جو ایک قانون سازی کی راتوں رات مل کے، جو بعد میں سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دی جاتے عمرتا بندیال صاحب نے، تو وہ نہ ہوتی. خود چیف جسٹس صاحب بھی کہتے رہے کہ جناب آپ قومی اسمبلی میں آئیں، آپ نے کیوں اپنے بائیکاٹ کیا ہوا ہے سارے ممبروں کو. یہ سیاست ایک شخص کے گرد گھوم گئی. نہ کور کمیٹی کے فیصلے ہیں، نہ ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے ہیں. اب الیکشن ہوں گے. الیکشن کمیشن پاکستان کا نے روڈ میپ تیار کیا ہوا ہے،
اور روڈ میپ پہ کام کر رہا ہے، اور 30 نومبر کو جو ہے یہ حلقہ بندیاں بھی مکمل ہو جائیں گی، انتخابی فریضے بھی 30 نومبر تک مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اپنا شیڈول جاری کرنے کا آپ یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے؟ ہمیں تمام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن آپ کی جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائے گی، کیونکہ آپ سابقہ چیف الیکشن کمشنر بھی رہے ہوئے ہیں۔ آصف محمود اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ اس وقت عالم یہ ہے کہ NA35 کہ قومی اسمبلی کے حلقے کی آبادی جو ہے وہ 11 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ NA262 کے حلقے کی آبادی 38 لاکھ کے قریب ہے۔ تناسب حلقہ بندیوں کے بنیادی اصول سے انحراف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ NA35 کے 3 ووٹ NA262 کے 1 ووٹ کے برابر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تناسب کا فرق انتخابی قوانین سے متصادم نہیں؟ اگر یہ متصادم ہے تو پھر کیا یہ ضروری نہ تھا کہ تمام حلقوں کا تفصیل سے از سر نو جائزہ لیا جاتا؟ یہ درست ہے، آصف محمود صاحب بہت دانشور آدمی ہیں اور بہت خوبصورت لکھتے ہیں، وہ میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ جو انہوں نے بات کی ہے، جو انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو اس کو پھر الیکشن کے پاکستان پہ غور کرنا چاہیے۔ جو 38 لاکھ کا سن کر مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے 11 12 13 لاکھ کا تو فرق پڑ جاتا ہے، لیکن جو انہوں نے حوالہ دیا ہے 38 لاکھ کا، یہ تو بڑا ایک ایکسٹرا آرڈنری بات کر کے ہیں۔ تو اس پر الیکشن کے پاکستان اگر آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہو، NA262 کی بات کر رہے ہیں، NA262 کی بات کر رہے ہیں، ہاں تو یہ حلقہ کہاں کا ہے؟ یہ حلقہ مجھے بلوچستان کا لگ رہا ہے غالباً۔ ہاں وہ اس لیے کہ بلوچستان میں 4 ضلعوں کا ایک کانسٹیٹیونسی، اور ٹھیک ہے وہ اس کی اس لیے بنایا۔ ہاں یہ میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ 262 بلوچستان کا ہی ہے۔ نہیں، بلوچستان کا ہی ہوگا یہ، ٹھیک ہے آخری حلقہ بلوچستان کا ہی چلتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ اس میں جو بات کی وہ 4 ضلعوں پر ایک کانسٹیٹیونسی بنتی ہے جی، ایک علاقے کا رقبہ بھی KPK کے مطابق وہ آبادی جو ہوتی ہے نا، آبادی دیکھو نا، اگر بلوچستان کی آبادی جو پاپولیشن کی آبادی ہے ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت، وہ تقسیم ہوگی 15 سیٹوں پر۔ 15 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، تو اس پر آپ تقسیم کریں پڑے۔ مثلا کہ 50 لاکھ کی آبادی ہے بلوچستان کی، 50 لاکھ کی ہے میرے خیال میں، تو اس کو تقسیم کریں 15 سے، اس کے مطابق پھر وہ کانسٹیٹیونسی بنتی ہے۔ تو پھر انتخابی اصلاحات کدھر گئیں؟ نہیں، انتخابی اصلاحات نے تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، حلقہ بندیاں بھی تو ایک حصہ ہے نا ان کا۔ نہیں، اس میں ایک بڑی بات ہے، انتخابی اصلاحات تھوڑا سا اس لیے جو چلا گیا ہے کہ اگر آئین کی آرٹیکل 51 کا جو سب سیکشن 3 ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ پاپولیشن کے بعد آپ نے سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، اور سیٹوں کی اگر اب ہماری اسمبلی موجود ہوتی اور اسمبلی کی موجودگی میں یہ ڈیجیٹل مردم شماری بھی آ جاتی اور حلقہ بندی بھی ہو جاتی، تو پھر وہ آئین میں گنجائش پیدا کر کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ سیٹیں حلقہ بڑھ گیا ہے تو یہ سیٹ باقی دوسرے صوبوں سے یہاں منگا لیں، تو وہ دوسرے صوبوں سے 15 کی بجائے 20 کر دیں۔ یہ جسٹیفائڈ ہے؟ یہ جسٹیفائڈ ہو جاتا ہے آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت۔ اچھا بھائی، ایک اہم بات، بلوچستان ہمارے قومی دھارے سے کٹا ہوا ہے کیونکہ اس کی ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ 18 ہیں یا 17 ہیں، 15 ہیں، 15 ہیں، نہیں 17 یا 18 شاید خواتین شامل کر کے ہیں۔ تو اب کوئی بھی سیاسی پارٹی کا وہاں پہ مفاد وابستہ نہیں ہے، تو وہاں کا آپ سمجھتے نہیں ہے مرکز کے مرکزی دھارے سے کٹے ہونے کی ایک سب سے اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اگر وہاں کی نمبر آف سیٹس کو ہم بڑھا دیں تو سیاسی پارٹیز بھی اپنے مفادات کے لیے وہاں پہ ریچ آؤٹ کریں گی اور وہ اس علاقے کی حالت بھی بدلے گی؟ بات آپ کی بڑی زبردست ہے، اب وقت کی کمی رہ گئی، کس پر پروگرام ملادہ رکھیں۔ ہم نے تجویز دی تھی آج سے 3 سال پہلے کہ جس طرح متحدہ پاکستان میں ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان ایکوٹی تھی برابر 75 سیٹیں مشرقی پاکستان کی، 75 مغربی پاکستان کی، تو ہم نے تجویز یہ دی تھی عمران خان صاحب کو، اور عمران خان نے اس کو تائید بھی کر دی تھی۔ خیر عمران خان دانشور تو ہے نا آخر، تو انہوں نے تائید بھی کر دی تھی۔ میں نے کہا تھا آپ یوں کریں کہ پورے سیٹیں تقسیم کر کے 68 کر دیں چاروں صوبوں کی، بس برابر کر دیں آپ، یہ سارا ختم، چیپٹر کلوز ہو جائے گا سارا۔ 68 چاروں صوبوں میں، تو یہ بلوچستان کی سیٹیں تو اب 15 لیگیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پنجاب کی اس ٹائم 148 تھی، تو سب لوگوں کی سیاسی پارٹیوں کی توجہ پنجاب پہ ہی آتی ہے کہ جی پنجاب فتح کر لیں گے باقی 3 صوبے فتح ہو جائیں گے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ 68 60 کر دیں۔ آپ حیران ہوں گے جب میں نے یہ تجویز پریزیڈنٹ پاکستان کو بھیجی
تو عمران خان کو بھی دے دی تھی، تو وہ الیکشن کمیشن میں آ گئی. تو مجھے چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا صاحب نے بلایا. ہمارے دوست بھی تھے، ہمارے فیملی ممبر بھی رہے. قمر صاحب آپ کی تجویز تو بہت شاندار آئی ہے، تو انہوں نے ہم سے رائے مانگی ہے، تو ہم اس پہ کیا رائے دیں؟ تو پہلی بات ہم یہ رائے دے دیتے ہیں جی ہمارا اس سے نہیں، آپ قانون منسٹری آف لا میں بھیجیں اور پارلیمانی میں بھیجیں، وہاں غور و خوض کریں. مگر نہیں، اس پر آپ نے ایسا جواب نہیں دینا. آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ جناب یہ جو ہمارا متحدہ پاکستان میں ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان میں جو 75 کا تھا، تو اس کے فارمولے کے تحت غور کیا جا سکتا ہے. اس پہ یہ جواب دیں. میں نے کہا آپ پھر تو بعد میں یہ خان نے تو گڑبڑ کر دیا نے کہ جی ویسٹ پاکستان کی سیٹیں 137 اور ایسٹ پاکستان کی سیٹیں 163. اس کی ون مین ون ووٹ کا جو فارمولہ پیش کیا، اسے پاکستان ٹوٹ گیا نا. اگر برابر سیٹیں ہوتی تو پاکستان کیسے ٹوٹتا؟ تو یہ تو یہ خان نے بنیاد رکھ دی پاکستان توڑنے کی کہ آپ نے ایسے فضول باتیں کر گیا. تو کوئی بھی 137 ویسٹ پاکستان کی سیٹیں اور 163 ایسٹ پاکستان کی سیٹیں. اور جب ہمارا جو قانون بنا جس کے لوگ آج بڑا جمہوری آئین تو ہے، آئین سے اسمبلی نے، وہاں سے دیکھا جائے تو وہ بھی کیسے بن گیا؟ 137 میں تو آپ نے آئین بنا دیا اور 163 والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایسٹ پاکستان میں. تو یہ چیزیں بھی تو دیکھنی پڑتی ہیں نا، گراؤنڈ ریئلٹی کیا چیز ہے. لیکن میں آپ کا فارمولہ مجھے بڑا پسند آیا. اس کو آپ اس کو کہیں کہ جناب پورے پاکستان میں سیٹیں تقسیم کر دیں، آپ 266 بنتی ہے. تو میں رات سوچ رہا تھا اب تو 266 بن گئی ہیں، تو اب تو بنتی ہے 64، اب 68 نہیں بنتی چاروں صوبوں میں. تو چاروں صوبے میں تقسیم کر دیں، 64 کر دیں. مگر کچھ لوگ جواز دیتے ہیں کہ سینٹ میں کیونکہ برابر کی سیٹیں ہیں تو اس چیز کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سینٹ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا، وہ تو برائے نام ایک نمائشی ادارہ ہے. اس کے پاس نہ کوئی اختیارات ہے، نہ بجٹ پاس کر سکتا ہے، نہ مالیاتی اختیارات ہیں. یا تو آپ امریکہ کی طرح آپ کا سینٹ کا ادارہ ہو جو براہ راست انتخابات ہوں، پھر تو ادارہ ہے قومی اسمبلی کے برابر کھڑا کر دیں اس کو. انڈیا کا بہتر ہے سینٹ. انڈیا کا سینیٹر جو ہے ایوان بالا کا ممبر، وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے. وہ قانون میں ممنون سنگھ تھا، کیا تھا یہ وہ جناب منموہن سنگھ، وہ سینیٹر تھا، ایوان بالا کا ممبر تھا، 2 دفعہ پرائم منسٹر بن گئے. ہمارے یہاں تو بیچارہ مالیاتی بل نہیں پاس کر سکتے، سفارشات کر سکتے ہیں. رضا ربانی صاحب بیچارے بڑا کہتے رہتے ہیں. اب آخری سوال، پیپلز پارٹی کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کیا سندھ اس بار ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا؟ عوام نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہی دفعہ انہوں نے. میں کراچی سے ہمیں دوست بتاتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بڑا ایک ساتھ کھڑے ہیں، بہت دیکھ رہے ہیں. اب مہنگائی کا جو سب سے بڑا عنصر ہے، اس کے بعد اور دیگر عنصر ہے، اس پہ اتنا زیادہ ہم کچھ کہنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں. تو بہرحال فیصلہ بڑا ٹف مقابلہ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات جو ہوں گے بالکل فری اور فیئر ہوں گے اس بار؟ مجھے مجھے سکندر سلطان راجہ کی بات پہ بڑا ہمارے محترم جو ہے چیف الیکشن کمشنر، بڑا انہوں نے جھٹکے بھی برداشت کیے ہیں اور عمران خان کی گالیاں بھی سنی ہیں. تو لیکن وہ اپنے سٹینڈ لے جائیں گے. وہ فری اور فیئر ہوگا، وہ کرا دیں گے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوئے. وہ کرا دے گا. ان کے وہ خوش قسمت ہیں کہ چاروں ممبر ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک پیج پہ کھڑے ہیں. کنور دلشاد صاحب کا کہنا ہے کہ اس بار پاکستان میں جو انتخابات ہوں گے وہ فری اور فیئر ہوں گے. اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ صرف وقت ہی بتائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.